جی الحمدللہ یہ ہمارے آج خان صاحب کی عدت کیس میں ادھر شاہ رخ ارجمند صاحب کے پاس کیس تھا، تو صبح 10 بجے سب پیش ہوئے، اس کے بعد آپ 1 بجے ہونا، تو یہ ہماری لیگل ٹیمز اور ہماری ورکرز آئی ہوئی ہیں فیصلہ آباد سے، KPK سے، پشاور سے، سب شندانہ گلزار صاحبہ بھی آئی ہوئی ہیں۔ یہ سارے بس ہم انتظار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ 1 بجے سماعت ہوگی، اور ہمیں یہ امید ہے کہ آج پھر یہ رضوان عباسی صاحب بھاگ کے گئے ہوئے ہیں ادھر، آج پھر نہیں آئیں گے، اور امید یہ کرتے ہیں کہ جج صاحب آج فیصلہ دے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کیس میں بری ہوں گے انشاءاللہ جی۔ ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ کو ہر پل کی خبر ملتی رہے۔ یہ ہے، یہ بھی خان صاحب کا دیوانہ، خان سے محبت کرتے ہیں، کتنا کیوٹ۔ آپ بیٹا اتنی دور سے پہلے اپنا نام بتائیے، کیا نام ہے؟ تھوڑا سا اونچا بول یار۔ عباد ہے آپ کا نام؟ اچھا، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ اچھا اچھا، تو آپ بھی اتنی دور سے پاک پتن سے، اتنی دور سے اتنی گرمی میں آئے ہیں خان صاحب سے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کی، کیا کہیں گے آپ آج خان صاحب کے بارے میں؟ کیا کہیں گے خان صاحب سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ اچھا، خان صاحب جیل میں ان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، کیسے باہر نکالیں گے؟ کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ اگر لوگ نکلیں گے تو نکلیں گے، عمران خان ایسے نکلنے ہی والا وہ۔ اچھا، عمران خان ایسے نکلنے والا نہیں ہے، لوگ نکلیں گے تو ہی نکلے گا، ایسے نہیں نکلے گا۔ آپ کو کیسے یقین ہے؟ کیونکہ لوگوں میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ عمران خان کو باہر نکال پائیں۔ اچھا، ان کے لوگوں میں ہمت نہیں ہے۔ آپ تیار ہیں باہر نکلنے کے لیے؟ اب اتنی دور سے خان صاحب سے باہر نکلنے کے لیے آپ آ گئے ہیں، آپ کی ہمت کو سلام ہے، ہم بھی سلوٹ کرتے ہیں آپ کو۔ آپ اس کا مطلب ادھر آئے ہیں لوگوں کو یہ کہ لوگوں کے لیے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ اگر لوگ نکلیں عمران خان کے لیے تو بہت ہی صحیح ہے، اگر نہ نکلیں تو عمران خان جو کہتا ہے اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، لوگ نکل ہی نہیں رہے۔ عمران خان کہہ رہا تھا کہ نکلنا ہے تو وہ لوگ ہی نہیں نکل رہے، لوگ نہیں نکل رہے۔ عمران خان کہہ رہے کہ نکلو میری خاطر۔ ہاں، وہ ہم پہ بھروسہ کر کے گیا تھا مگر لوگ نہیں نکل رہے۔ وہ آپ ہم پہ بھروسہ کر کے گئے تھے، لیکن عوام جو ہے یہ KPK والے، پنجاب والے، وہ پٹھان تو نکلتے ہیں، پنجاب سے لوگ نہیں نکل رہے، ایسے ہی ہے۔ یہ سارے جرنیلوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہاں پہ۔ اچھا، ملک پہ جرنیلوں نے قبضہ کیا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے؟ آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ جرنیلوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ پتہ ہے؟ ہاں، بڑی انفارمیشن ہے یار آپ کے پاس۔ تو عوام کے لیے، پبلک کے لیے خان صاحب کا کیا پیغام دیں گے آپ؟ بس عمران خان جلدی سے باہر نکلے، اگر جلدی سے لوگ نکلے، عمران خان جلدی سے۔ آپ دعا کرتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا دعا کرتے ہیں وہ بھی بتائیں۔ کہ عمران خان باہر نکلے اور لوگ بھی نکلے، عمران خان رہا۔ کیس کی جو ہے سماعت ہونے جا رہی ہے، 10 بجے سماعت ہوئی تھی لیکن رضوان عباسی صاحب کی جانب سے مزید وقت مانگا گیا تھا۔ میڈم کیا وجہ ہے کہ مزید وقت مانگا جا رہا ہے؟ پروسیکیوشن کی جانب سے نہیں آ رہے ہیں، ہمارے پر عدالت لالچی کی لگی ہے، مزید ان کو آخری ٹائم مل ہے، کیا لگتا ہے کہ اس کیس میں کب تک فیصلہ ہو رہا ہے؟ اور معاشرہ خواتین بھی مقبر سے آئی ہوئی ہیں یکجہتی کے لیے، وہ عمران صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، اس وقت پورے پاکستان سے خواتین اندر اس عدالت میں بیٹھی ہیں، پشاور سے، ہزارہ سے، چترال سے، فیصل آباد سے۔ خان صاحب نے وہ کام کر کے دکھایا جو 76 سال سے پاکستان کی روح کے خلاف ہو رہا تھا۔ خان صاحب نے تمام پاکستان کی عوام کو یکجہت کر دیا، شیعہ سنی کے فرق ختم ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے دیکھ لیا کہ سنی اتحاد کونسل اور MWM اکٹھی بیٹھتی ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ پیر نور الحق قادری ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، KP، GB، AJ ہم ایک زبان سب بول رہے ہیں، اور یہ صرف اس زبان پاک کا چمتکار ہے جہاں پہ ایک پاکستان کا مائکروکازم، ایک چھوٹا سا نقشہ بنا تھا۔ انشاءاللہ یہ خواب قائد اعظم کا تھا، عمران خان پورا کریں گے، ہمارے آنے والی نسلیں پوری کریں گی۔ یہ چھوٹی سی بچی آئی ہوئی عدالت، اس کا کیا کام ہے؟ مطلب خطرے کا سب کو پتہ ہے، مسئلوں کا سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی اپنے خان صاحب کے لیے اپنے وفاداری سب نبھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ خان صاحب پاکستان کا سچا بیٹا۔ اب اس عدالت کا میں نہیں کہہ سکتی اسپیسیفکلی کہ جج کدھر گیا، وکیل کدھر گیا، میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ پچھلے 10 مہینوں سے جو ڈرامے ہو رہے ہیں کہ ایک کیس کرو، مطلب جنرل باجوہ نے خان صاحب کی، ان کے کہنے پہ 2 سونٹ لنکس کیسز خان صاحب ہیں، کیونکہ اوپر بائیڈن سے آرڈر آ چکا تھا، سائفہ رہ چکا تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا، وہ ایک الگ شرمناک کیس ہے۔ اگر آپ ہائی کورٹ میں جا کے ان کی دلیلیں سنیں، آپ کا دل خراب ہو جاتا ہے کہ ہم غلام ہیں، کہ ہم پاکستانی ٹیکس پیئر ہیں، پیسہ ہمارا، آرڈر کسی اور کا۔
تو دیکھیں اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے انسان ہر چیز قربان کر سکتا ہے. اور خان صاحب کو آج ہو کل ہو اگر انصاف پہ کیسز ہوں گے تو 200 کے 200 ڈسمس ہوں گے, لیکن انصاف نظر نہیں آتا. طریقے تفویض آنے پاکستان میں مولانا صاحب بھی شامل ہو چکے ہیں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت کی الارمی سچویشن نہیں ہے کہ یہ ساری متحد ہوگی اور دیکھیں یہ ایسے لوگ ہیں اس وقت اس الائنس میں جن کا کوئی نظریاتی مطلب نہیں بنتا جوڑ سوائے پاکستان کے. اچکزئی صاحب ہیں تو ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں, مولانا صاحب کبھی اینٹی ہوتے ہیں کبھی پرو ہوتے ہیں, مینگل صاحب اسی طرح ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے. جی ڈی اے کا بھی اس طرح ہوتا ہے, لیکن ان سب میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کامن ہے کہ وہ 9 فروری کو جو جھوٹا الیکشن کروایا گیا, 9 فروری 8 کو اصلی الیکشن ہوا تھا, 9 کو نقلی ہوا تھا اور فارم 47 سے لوگوں نے سب کو جتوایا تھا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی دن حق کی خان کی جیت ہوگی. ہماری دوسرے ایم پی اے صاحبہ بھی آ گئی, رابعہ بصری صاحبہ پشاور سے, یہ ہماری ان لیڈرز میں سے ہیں, کارکن تو نہیں کہوں گی, جنہوں نے ہر چیز قربان کی ہے, ہر موقع پہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اور ان پرٹیکولر جو ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ ورکرز ہیں کے پی کے میں جو بیچارے معذور ہیں, یہ ان کے ساتھ بھی ہمیشہ شانہ بشانہ ہوتی ہیں. اس آخر میں یہ بتائیے, خبر میں کہ یہاں خود کو ایشوز انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس جج صاحب پر اور اس عدالت پر کوئی اعتماد نہیں ہے, اور میں اس کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک بھی اگر جانا تھا تو چیلنج کروں گا. میرے فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو اگر وہ چیلنج کرتے تو قانونی حکم بھی آپ لوگوں کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ کیس جو ہے نا, یہ خاور مانی کا یا بشرا بی بی کا یا عمران خان کا کیس نہیں ہے. یہ پاکستان میں ہر باپردہ بے پردہ ہر عورت, ہر ایک بچی, ہر ایک لڑکی کا کیس ہے. اتنی بے حیائی ہم نے اپنے وطن میں کبھی نہیں دیکھی کہ یہ لوگ آ کے کبھی ججوں کے بیڈ روموں میں کیمرے لگاتے ہیں, کبھی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کے گھروں میں بیڈ رومز میں کیمرے لگاتے ہیں, کبھی خواتین کے باتھ رومز میں لگاتے ہیں. یہ بات کوئی سمجھتا نہیں ہے. میں بار بار بتاتی ہوں, یہ عزت آبرو کی کیسز ہیں. آج میرے ساتھ ہو رہے ہیں, کل کو آپ کے ساتھ ہو کے رہے گا. یہ ایک آگ ہے, بے حیائی ایک آگ ہے جو پوری قوم کو لپیٹے گی. انہی لوگوں نے بے نظیر بھٹو شہید, اللہ اس کو بخشے, اس کی گندی گندی تصویریں گراتے تھے, ہیلی کاپٹرز تھے. یہی لوگ تھے جو مریم نواز اور اس کی والدہ کے بارے میں گندی باتیں کرتے تھے, بلاول زرداری کے بارے میں کرتے تھے, اور اب ہماری باری آ گئی ہے. میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ ایک دفعہ حیا کا دامن آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, عدالت تو کیا سوائے رب کے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ پاکستان کی روح کو للکار رہے ہیں. کیوں مرد نکلے غیرت کے لیے؟ یہ کیا بات ہے کہ عورت کی عزت غیرت نہیں, ہم سب کی غیرت ہے, ہم سب کی عزت ہے. عورت مرد ایک ہی چیز ہے. اللہ کی کامیابی تبھی ہوگی جب یہ دونوں پہیے گاڑی کے اکٹھے چلیں گے. یہ کیس عمران خان کے خلاف نہیں ہے. اس کیس نے تو کیل ٹھوکی ہمارے دلوں میں کہ عورت کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. کجا خاور مانے کا, کجا بشرا مانے کا, کجا عمران خان. نہیں, یہ پاکستان کی قانون, پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کی پولیس, پاکستان کی افواج, پاکستان کے جج, پاکستان کے پارلیمان, یہ سب کا ٹیسٹ کیس ہے. اگر یہ فیل ہو گیا, میں آپ کو بتا دوں گی ایک آگ پھیلے گی اس ملک میں, اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سچ کہہ رہی ہوں, ڈرامہ نہیں کر رہی. یہ ہمارے ساتھ شدانہ گلزار صاحبہ تھی, اور یہ ادھر کیسے میں آئے تھے بقایا. یہ ایم پی اے صاحبہ بھی ہیں جی. یہ سارے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے. مردے کو جب وہ موت کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں غسل شسل کر کے پھر دفنا دینا چاہیے. اب آپ نے اس کو رکھ دیا, اب یہ اس میں سے سڑین نکل رہی ہے ہی کچھ نہیں. فضول میں وہ پانی میں مدھانی ہماری عام زبان میں کہتے ہیں, آپ ڈالتے نا تو مکھن تو نہیں نکلے گا. جب کیس میں کچھ ہے ہی نہیں. آپ پہلے کہتے تھے سائفر نہیں تھا, پھر آپ کہہ رہے ہیں جی سائفر ہے, تو پھر سائفر پیش نہیں کر سکتے, وہ کانفیڈینشیل ہے. وہ یہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ, وہ بھی تھک گئے ہیں. بس کریں, میرا خیال ہے بہت ہو گیا, اب صرف فیصلہ دیں, کنکلوژن کریں. اور اسی طرح ادھر کیس میں بھی آج پھر سے پروسیکیوشن نے اتنے فضول قسم کے آ کے آرگیومنٹ دینے شروع کر دیے بے تکے, اور باقاعدہ بلو دا بیلٹ جا کے انہوں نے تصدیق کی ہے, تذلیل کی ہے, اور بہت ہی غلط قسم کے الفاظ کا استعمال کیا ہے. میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو کیس ہے اور کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے, دونوں کے لیے ایک مطلب خواتین اس لیے بھی آئی ہوئی تھی, بہت آئی ہیں. ہمارے ساتھ بہت خواتین ہیں جن کی طلاق ہوئی ہے, اور بڑی مشکل ان کو ابیوز کرتے تھے, مارتے پیٹتے تھے. بچوں کی کسٹڈی کے کیسز چل رہے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی ایک آ سکتے ہیں کہ کیس لاء بن جاتا ہے, آپ کے ملک کی 52% آبادی, آپ اسے پروٹیکشن دے. بشرا بی بی ایک نان پولیٹیکل خاتون ہے, نہ وہ کسی اسمبلی کا حصہ ہے, نہ وہ ہماری پارٹی سی چیز پہ وہ آ کے بات چیت کرتی ہیں. ان کو صرف اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک سیاست صاحب کو اذیت دی جا سکے اور ان کو انتقام کا نشانہ. 50% آبادی جو پاکستان کی خواتین ہیں, ان کی بھی آپ نے ساتھ تذلیل آ کے بیانات دیں گے اور بلو دا بیلٹ جا کے آپ الزامات لگائیں گے. جس طرح کی یہ پروسیکیوٹرز ہیں اور جس طرح کی عدالتوں میں یہ کارروائیاں چل رہی ہیں, تو اس میں تو لوگوں کا اعتبار ہی ختم ہو گیا. خواہ تکلیف کا بھی شکاری اور شرمندگی کا بھی شکاری جو الفاظ
इस्तेमाल किए गए। मैं आज कितनी समातें हो चुकी हैं और आज भी उसका फैसला नहीं आया, तो पहले उनको रिहाई देंगे इस केस में या इसको मजीद ही इसको लटकाया जाएगा? देखिए, इमरान खान यहाँ पर साबिक जूनियर मिनिस्टर है जिसके दौर में 225 FIR जमा हुई हैं कि अगर वो डायलॉग की टेबल पे आ जाए तो आपकी इन अदालतों को भी बेवकूफ़ करार दे दी, आपके आइन और कानून को भी बेवकूफ़ करार दे दी और इस सालतों में उसके मुताबिक तो ये इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। यानी अगर इमरान खान साहब इन सबको NRO देने तो आज ही वो सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे जिस तरह नवाज शरीफ के ख़त्म कर दिए गए हैं। तो जबकि हमारी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है और हम इंसाफ पे बिलीव FIR बनी और इस तरह के बेहुदा केसेस बनाए गए। इद्दत और ने इमरान खान ने हमेशा यही कहा है कि मैं इस सिस्टम में रहते हुए इन सारी चीज़ों को कंटेस्ट करूंगा और इन्हीं से सुरखरू होकर निकलूंगा। तो अब इन जजेस के ऊपर डिपेंडों को बेवकूफ़ किया जा रहा है। तो आप जी आप की समस्या नादिर साहब, इमरान खान साहब के लिए रोज़ आती हैं कि आज शायद आखिरी समात हो और कोई फैसला लेके जाएंगे, लेकिन एक दिन 24 घंटे मजीद अब आपको इंतज़ार करना पड़ा। देखिए, काम बात ये है कि ये स्ट्रगल जो है ना इमरान खान साहब पिछले 27 साल से कर रहे हैं, ठीक है, इस मुल्क को ठीक करने के लिए। ये हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान यहाँ पर पाकिस्तान की बात करता है ना, वो सो कॉल्ड रगड़ा लगाया जाता है, ठीक है। तो खान साहब तो इतने बाहिम्मत हैं, क्या है कि वो कितने बाहिम्मत हैं माशाल्लाह। तो जिस तरह से वो खड़े हैं ना, उसी तरह हम खड़े हैं। ये जो काली रात है ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होगी और इमरान खान साहब सुरखरू हो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वापस आ गए। तो अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ गए तो वापस हमें मौजूद होंगे और आप देखेंगे चौधरी साहब को और शाह महमूद को और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, लेकिन अचानक से रिहाई। नहीं, देखिए उनकी ज़मानत आपको पता है जो 3 MPO का बार बार करके ये करते थे, हमारे लॉयर्स की एफर्ट की वजह से, ठीक है, ज़मानतें उनको मिली और वो प्राउड ऑफ है। मैं आपके यहाँ से तवज्जुह से चौधरी साहब को कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हिम्मत, जिस तरह से शुजात दिखाई है, जिस तरह से आपकी ज़िंदगी आपका ये एहसान नहीं भूलेंगे कि जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक रिहाई ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ रऊफ हसन पे जो हमला हुआ है इसको कैसे देख रहे हैं? हम शदीद मुज़ामत करते हैं इसकी। देखें, अगर हालात ये आ गए हैं ना, ओछे हथकंडे अपना कर और हमने पाकिस्तान तहरीक निशाना बनाना है, पहले हम उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, बावजूद जो हैं लोग जो हैं वो आपकी बात को नहीं मान रहे कि बनाते हैं। तो उसके बाद अब इन्होंने ये वाला हरबा जो है अपनाना शुरू किया है कि जो जेंडर्स, उनके जूते आप देख लीजिए, ठीक है, तो वो ट्रांसजेंडर्स नहीं थे और ट्रांसजेंडर्स की जो कम्युनिटी काम करते रहे अपनी हुकूमत में, नायाब अली की और बयानात आए जिसमें उन्होंने साफ देखिए ये लम्हा इकराम में आपको बताऊँ, इसको लोग पाकिस्तानी, मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम देखिए हम अपने मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं, आज जहाँ पर आ कर रही हैं और वो जो है तरक्की करते जा रहे हैं। हम उस वक्त जो है आज भी पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है उसको हम किस तरह से माइनस कर लेके अब हमें बस कर देना चाहिए। देखिए, हमें बैठना चाहिए, मिल के बात करनी चाहिए, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। आप तो प्लीज़ आप लोग अब हार मान लीजिए, हमारा कसूर होगा, हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं, मगर लेके जाइए।
बहन, अस्सलाम वालेकुम। सलार का ये हमारा बहन है, हमारा सदर भी बीमार भी था। आपका बात मैंने पिशावर तक किया कि मेरा बहन बीमार है, दुआ करे। सदर सदाकत अली खान के साथ किया है, आज भी किया इधर। मैंने बोला बहन आया हुआ है, आप सबकी दुआएं चाहिए। बस सलार आपका तबेदार है माशाल्लाह। हम उसके साथ है, अपना समाविया के साथ अभी आलिमा खान बहन की है, सारा की है। अपना सलार उसके साथ होता है इंशाल्लाह।